نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد، تکلیفات اور مصائب سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں، بہت ہی اہم اور مختصر معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹائم دیں گے اور وقت دے کر ہی آپ لوگ نفع حاصل کریں گے۔ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ جو لوگ اس عمل کی پابندی کرتے ہیں، سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اس کو اسی وقت ہی 1,24,000 نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوستو، بہت ہی مختصر وقت ہے، بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی بڑا نفع حاصل کیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، یعنی اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ہلاک ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہوں، بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو دب جائے۔ اگر پہاڑ پہ وہ نیکیاں رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ جو ہے دوستو وہ دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کالعدم ہو جائیں گی۔ البتہ اللہ جل شانہ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دب جانے اور کالعدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی دوستو، وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی تھیں، ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے دوستو، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہر ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صبح ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہر ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے۔ یعنی اس رات کے شکر میں کہ حق تعالی جل شانہ نے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ حالت تھی، پھر اثر نو زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہ نے عرض کیا، اتنا صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستہ سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا جائے صدقہ ہے۔ غرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث میں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے اور راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہوتی ہیں وہ مزید برآں ہیں۔ دوستو، کتنا زبردست طریقہ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدقات دو، یعنی کہ جو انسان کے ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو انسان اگر رات کو پوری طرح مزیدار طریقے سے نیند کر کے اٹھتا ہے تو صبح اس پر صدقہ واجب ہے کہ یہ صدقہ دے۔ اب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنا صدقہ تو کس کا کیا بس ہے کہ اتنا صدقہ دے ہر اندام کے بدلے میں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یہ صدقہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ دل سے کریں، لا الہ الا اللہ دل سے کہیں، یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ دل سے کہیں، یہ صدقہ ہے. الحمدللہ دل سے کہیں، صدقہ ہے. اللہ اکبر دل سے کہیں، صدقہ ہے. کسی یعنی راستے پہ جا رہے ہیں، کسی زہریلی چیز کو اپنے سائڈ پہ کیا، یہ صدقہ ہے. دوستو یہ ساری چیزیں صدقہ، سلام ڈالنا صدقہ ہے. یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ صدقہ ہے. اور سب سے بہترین شکر یہ ہوتا ہے دوستو کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو دوستو بہترین صدقہ کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا، اس کو فالو کریں، اسی کو اپنی زندگی کا منشا بنائیں اور اسی کے روشنی میں زندگی گزاریں. امید ہے کہ بہت اچھی معلومات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا اور ضرور آپ لوگ اب پابندی رکھیں گے. دوستو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے اور دونوں جہانوں کی خیر سے مستفید کرے. آمین ثم آمین. تو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ضرور چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ اس نوعیت کی ویڈیوز آپ کو ان ٹائم مل سکیں. اور اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر. اب تک اتنا ہی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیت رہیں، آباد رہیں.